नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज हम सूरह ज़ुमर के बाकी हिस्से का मुताला मुकम्मल करेंगे। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिल काफ़िरीन वल्लज़ीना जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ़्फ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वअल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 31 से 75 तक की तफसीर अल-नूर। तो इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे कि अल्लाह की औलाद है और हक कुरान और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुटलाए। जब इनके पास हक यानी कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हों। ऐसा बदखसलत इंसान एक भी हो सकता है जो दोनों गुनाह कबीरा का मुर्तकब हो रहा हो कि वो अल्लाह की औलाद भी ठहराए और दावत हक से भी मुनकर हो। और दो अलग अलग भी हो सकते हैं जिनमें एक तो अल्लाह के यहाँ औलाद ठहराता हो और दूसरा दावत हक का मुनकर हो। इन दो गुनाहों में से कोई किसी एक गुनाह का भी मुर्तकब हो तो वो मुशरिक है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई लेकर आए और जिस बिलखसूस पहले ईमान लाने वाले जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तस्दीक की, यही मुत्तकी हैं। इनके लिए इनके रब के पास वो है जो वो चाहेंगे। नेकोकारों की यही जज़ा है ताकि अल्लाह इनके किए हुए बुरे अमाल को दूर कर दे और इनके अच्छे अमाल का इनको अजर दे। क्या अल्लाह काफ़ी नहीं है अपने बंदे के लिए? और ये कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराते हैं और अल्लाह के सिवा औरों से झूठे मबूदों से कुफ़ार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियाँ देते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके मबूदों से दुश्मनी महंगी पड़ेगी और जिसे अल्लाह गुमराह करे इसे कोई हदायत करने वाला नहीं है कि इन कुफ़ार की ना ख़त्म होने वाली गुमराही है। और दूसरी तरफ जिसे अल्लाह हदायत दे दे तो इसे कोई भी गुमराह करने वाला नहीं है। तो क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं है? यानी गुमराहों को गुमराही में ही रखना अल्लाह का इनसे इंतकाम है। दुनिया में और आखिरत में तो इनके लिए दर्दनाक अजाब भी होगा। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफ़ार से पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है तो कहेंगे कि अल्लाह ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि बताओ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो क्या वो बुत इस तकलीफ को दूर कर सकेंगे? या अगर अल्लाह मुझे रहमत से नवाजना चाहे तो क्या वो बुत इसकी रहमत को रोक सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और इसी पर तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह अमल करते जो, मैं भी अपना काम दावत हक का कर रहा हूँ जिसका तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि किस पर रसवा कुन अजाब आता है और किस पर आता है मुस्तकिल अजाब जो ख़त्म ही ना हो। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब लोगों की हदायत के लिए हक के साथ नाज़िल की है। यानी जो इस किताब में बताया जा रहा है वो होकर ही रहना है। जिसने इससे हदायत हासिल की वो अपने ही बड़े के लिए हासिल की। तो जो गुमराही इख्तियार करता है कि कुरानी तालीमात हासिल ही नहीं करना चाहता तो वो गुमराही से ही अपना नुकसान करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफ़ार के ज़िम्मेदार नहीं है। और अल्लाह जानों को मौत देता है जब इनकी मौत का वक़्त आ जाता है और जिन्हें मौत नहीं आती इनको भी इनकी नींद में मौत देता है। जिस पर अल्लाह फैसला कर ले मौत का तो
کہ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی مرنے والوں کا شعور اور روح دونوں کو نکال لیا جاتا ہے، جبکہ جو نیند میں ہوتے ہیں ان کا شعور ہی نکالا جاتا ہے، روح نہیں نکالی جاتی، اور اٹھتے وقت اس کا شعور واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں نیند اور موت کی یکسانیت پر، کہ کس طرح اللہ انسان کو ہر روز زندگی اور موت کے بعد اٹھنے کا مشاہدہ کراتا ہے تاکہ اسے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کا بھی یقین آ جائے۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا لی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے کہیں کہ چاہے انہیں ان کے بتوں کو اختیار ہی نہ ہو موت اور زندگی لوٹانے کا، اور نہ ہی انہیں کوئی عقل ہو کہ وہ اللہ سے کیسے سفارش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ساری شفاعت تو اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اگر قیامت کے دن ان ظالموں کے پاس وہ سب مال ہوتا جو کچھ زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی، اور وہ سب قیامت کے دن برے عذاب کے بدلے میں دے دیتے، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا کہ اتنا دیا جانا بھی ناکافی ہوگا جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، یعنی کفار کا عذاب سے اس وقت بچنا ناممکن ہوگا، اور ان کی کمائی ہوئی برائیاں کہ ملیاں میٹ ہو کر کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور حساب بھی دینا پڑے گا، ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں ہی پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کے سبب ملی ہے۔ اے غافل انسان، یہ تو تیری ایک آزمائش ہے کہ کون اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لیتا ہے اور کون کفران نعمت کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ان کفار سے پہلے بھی ایسا کہہ چکے ہیں، جیسے قارون کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ اس کا یہ مال و دولت اور تمام وسائل جو اس کے پاس ہیں یہ اللہ کے عطا کردہ نہیں ہے، بلکہ انہیں تو اس نے اپنے فہم و ادراک اور علم کی وجہ سے دن رات محنت کر کے حاصل کیا ہے، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، یعنی قارون کو اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں دنسا دیا، تو ان پر ان کی کمائیوں کی برائیاں پڑ گئیں، اور وہ کفار مکہ اسی طرح ظالم ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، جلد ہی ان کو ان کی بری کرتوتوں کے وبال پڑ جائیں گے، اور جو ظلم کرتے ہیں اور وہ اللہ کو عاجز یعنی بے بس کر دینے والے نہیں ہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ اور تنگ کرتا ہے جس کی چاہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے اللہ کے بندو، جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، یعنی وہی گناہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہوں گے جن سے دنیا میں رہتے ہوئے توبہ نہ کی ہو، اور مرتے دم تک اسی گناہ پر قائم رہے تو ایسے گناہ اہل ایمان کے بھی قیامت کو معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی دنیا میں رہتے ہوئے ان تمام گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اور اچھی طرح پیروی کرو جو اچھائی قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو۔ یہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس وقت کوئی جان نہ کہے کہ افسوس ان غلطیوں کا جو میں نے اللہ کے بارے میں کی،
اور یہ کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہوتا، یا وہ عذاب دیکھ کر یہ نہ کہے کہ اگر مجھے ایک بار دنیا میں واپسی مل جائے تو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ہاں کیوں نہیں، اس وقت کہاں تھے جب تیرے پاس میری آیات آئی تھیں تو نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے کی بجائے ابھی توبہ کر لو، کیونکہ بعد میں واپس دنیا میں آ کر توبہ کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور قیامت کے دن تم انہیں دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جو مشرک تھے، کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، تو کیا متکبرین کا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ متقین کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ اسی کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، یعنی دینی اور دنیاوی تمام وسائل اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو وہی خسارے میں ہوں گے۔ اللہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ان کفار مکہ کو ڈانٹ کر دو ٹوک الفاظ میں یہ باور کروا دو کہ جو دباؤ مجھ پر دین میں درمیانی راہ نکالنے کے لیے ڈال رہے ہو وہ مجھے بالکل قبول نہیں ہے۔ کفار سے یہ انداز گفتگو قرآن میں کسی اور جگہ نہیں اپنایا گیا کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دے رہے ہو کہ میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگ جاؤں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی وہی بھیجی گئی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں پر بھیجی گئی تھی، کہ اگر تم نے شرک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خسارے میں ہوں گے۔ اللہ اس آیت سے مشرکین مکہ کو بتانا چاہتا ہے کہ توحید کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اس میں درمیانے راستے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو صرف اللہ پر ایمان ہے یا پھر کفر کا راستہ ہے۔ تمہارا یہ غلط مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مان سکتے ہیں کہ ان کے تمام قول و فعل کا میں نگہبان ہوں۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی بھی کسی تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ بھی کہ رسول کیسے کوئی درمیانی راہ اپنا سکتے ہیں جب اللہ کے واضح احکامات وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا جا چکا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہیں حکم الہی پر اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں ہی رہیں، یعنی کفار کی کسی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ اور انہوں کفار نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کی جانی چاہیے تھی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس اللہ کے قبضے میں ہوگی اور آسمان کے دائیں ہاتھ میں، اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن تمام زمینی اور آسمانی اللہ ہی کے تابع ہوں گے اور کسی کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور وہ پاک ہے ان کفار کے شرک سے، یعنی اتنی بڑی کائناتوں کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں، تو ان بے بس کفار کی اللہ کے آگے کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، یعنی رسول اور فرشتے وغیرہ۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام اور دوسرے گواہ لائے جائیں گے، اور ان تمام انسانوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور گواہوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور ان کفار کا کیا رد عمل تھا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قیامت کے دن کے منظر کو ذرا دیکھیں کہ وہ کیسا دل فریب اور جگمگاتا ہوگا، جس میں اللہ رب العزت کے جلال اور جمال میں ہر کوئی
निगाहें नीची किए होगा और कोई भी बोलने की जरूरत ना कर सकेगा, और हर जान को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और वो अल्लाह जानता है जो इनके अमाल थे। और काफिर जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह आंके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो इस जहन्नम के पास पहुंच जाएंगे तो इसके दरवाजे खोले जाएंगे, जैसे जेल के पहले दरवाजे बंद होते हैं और जो ही कोई कैदी जेल में डालने के लिए लाया जाता है तो तभी जेल का दरवाजा खोला जाता है। तो इसके दारोगे इनसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयत पढ़ते थे और तुम्हें खबरदार करते थे आज के दिन की अल्लाह के हजूर पेशी के बारे में? वो कुफार कहेंगे कि क्यों नहीं, मगर काफिरों पर अजाब का हुक्म साबित होकर रहा। इन कुफार से कहा जाएगा कि जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जो, इसमें हमेशा रहने के लिए तो क्या ही बुरा ठिकाना होगा तकब्बर करने वालों का। और जो अपने रब से डरते थे इनकी सवारियां ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ आएंगी, यहाँ तक कि वो वहाँ जन्नत के करीब पहुँचेंगे तो इस जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे। जैसे कोई आली मर्तबत शख्सियत किसी जगह आ रही हो तो इसके इस्तकबाल के लिए सब इकट्ठे होते हैं और दाखिले के तमाम दरवाजे पहले ही खोल दिए जाते हैं। और इस जन्नत के दारोगे इनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, आप पर सलाम हो, आप क्या ही खूब रहे हैं, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाएं। और वो जन्नती कहेंगे कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया और हमें इस ज़मीन का वारिस बना दिया कि जन्नत में जहाँ चाहें रहें। तो अच्छे अमाल करने वालों को क्या ही अच्छा अजर मिला। और तुम फरिश्तों को देखोगे कि वो अर्श को घेरे हुए होंगे अपने रब की तस्बीह बयान करते हुए, और इनके दरमियान भी हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा कि इससे पहले दुनियावी अमूर निपटाने वाले फरिश्तों को अब कौन सा काम सौंपा जाता है। और फरिश्ते ऊंची आवाज़ में कहेंगे कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। इसके साथ ही इस सूरह अज़्ज़ुमर का ताला तकमील को पहुँचा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।